Today we will discuss the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. پاکستان کا آئین 1973 ملک کی تاریخ کا ایک اہم دستاویز ہے جو عوام کے منتخب نمائندوں کی محنت، مشاورت اور اتفاق رائے سے تشکیل دیا گیا۔ اس کے قیام کا عمل ایک تفصیلی اور پیچیدہ سیاسی سفر تھا۔ یہاں مختصر طور پر اس کے تشکیل کے اہم مراحل بیان کرتے، لیکن اس سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف کچھ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں نافذ ہوا، لیکن 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد معطل کر دیا گیا۔ دوسرا آئین 1962 میں جنرل ایوب کے دور میں نافذ ہوا، مگر یہ صدارتی نظام کا حامی تھا اور مقبول نہ ہوا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ضرورت محسوس کی گئی کہ ملک کو ایک نیا اور متفقہ آئین دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر اور سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے۔ بھٹو نے ایک عبوری آئین 1972 نافذ کیا اور اعلان کیا کہ جلد ہی ایک مستقل آئین بنایا جائے گا۔ 1970 کے عام انتخابات میں منتخب ہونے والے ارکان پر مشتمل اسمبلی نے آئین سازی کا عمل شروع کیا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور صوبے کے نمائندوں کو شامل کیا گیا تاکہ آئین سب کے لیے قابل قبول ہو۔ بھٹو نے تمام بڑی جماعتوں سے مشاورت کی اور 1972 میں آئینی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت اہم اصولی فیصلے طے کیے گئے، جیسے پاکستان کو اسلامی جمہوری ریاست قرار دیا گیا، پارلیمانی نظامی حکومت، بنیادی حقوق کی ضمانت۔ آئین کا مسودہ کمیٹی کے ذریعے تیار کیا گیا، جس کی سربراہی حفیظ پیرزادہ نے کی۔ یہ مسودہ 2 فروری 1973 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا اور بحث کے بعد 10 اپریل 1973 کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ آئین کو 12 اپریل 1973 کو صدر کے دستخط سے منظور کیا گیا۔ 14 اگست 1973 کو آئین نافذ ہو گیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم بنے۔ آئین کی خصوصیات: وفاقی پارلیمانی نظامی حکومت، اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیا گیا، بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے اختیارات کو الگ الگ رکھا گیا۔ اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیا گیا، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ شریعت کے مطابق قانون سازی کی جا سکے۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کو ایک وفاقی ریاست قرار دیا گیا، جس میں وفاق اور صوبوں کے اختیارات تقسیم کیے گئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات وفاقی مشترکہ اور باقی اختیارات کی فہرستوں کے ذریعے واضح کی گئی۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ وزیر اعظم کو حکومت کا سربراہ اور صدر کو علامتی سربراہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے منتخب کیا جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے گئے، جن میں شامل ہیں مساوات کا حق، آزادی اظہار، مذہبی آزادی، انصاف تک رسائی، آزادی نقل و حرکت۔ عدلیہ کو آزاد اور خود مختار قرار دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتی آئین کو تشریح اور تحفظ کے ذمہ دار ہے۔ سپریم کورٹ کو آئین کی خلاف ورزی کرنے والے قوانین کو کالعدم قرار دینے کا اختیار دیا گیا۔ آئین کے تحت حکومت کے 3 ستون، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ کے اختیارات کو الگ الگ رکھا گیا۔ ہر ادارے کو اپنے دائرۂ کار میں رہ کر کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ آئین میں تمام سرکاری معاملات میں اردو کو فروغ دینے کی ہدایت کی گئی۔ آئین پاکستان کا سب سے اعلیٰ قانون ہے۔ کوئی قانون آئین کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ ترمیم کا عمل پیچیدہ ہے تاکہ آئین کو غیر مستحکم نہ کیا جا سکے۔ آئین تمام شہریوں کو برابر حقوق فراہم کرتا ہے۔ اقلیتوں کو اپنی عبادات، ثقافت اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ آئین کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور ریاست اس کی حدود میں رہ کر اختیارات استعمال کرتی ہے۔
ہر شہری اور ریاستی ادارہ آئین کے تابع ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کا حق دیا گیا۔ یہ آئین 1973 کی بنیادی خصوصیات ہے جو پاکستان کے نظام حکومت، قوانین اور عالمی حقوق کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اب ہم چلو ڈسکس کر لیتے ہیں امینڈمنٹس ان 1973 کانسٹیٹیوشن۔ پہلی ترمیم 1974 پاکستان کے مشرقی حصے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد آئین میں ترمیم کی گئی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ دوسری ترمیم 1974 قادیانیوں احمدیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تیسری ترمیم 1975 ایمرجنسی کے دوران افراد کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ چوتھی ترمیم 1975 قومی و صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں اضافہ کیا گیا۔ پانچویں ترمیم 1976 عدلیہ کے اختیارات اور ججوں کی مدت ملازمت میں تبدیلیاں کی گئی۔ چھٹی ترمیم 1976 سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا گیا۔ ساتویں ترمیم 1977 وزیر اعظم کو ریفرنڈم کے ذریعے قومی اہمیت کے معاملات پر عوامی رائے لینے کا اختیار دیا گیا۔ آٹھویں ترمیم 1985 جنرل ضیاء الحق کے دور میں صدارتی اختیارات میں اضافہ کیا گیا جس سے صدر کو اسمبلی تخلیق کرنے کا اختیار ملا۔ نویں ترمیم پیش کی گئی لیکن نافذ نہ ہوئی۔ 10ویں ترمیم 1987 قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے درمیان وقفے کے دنوں کی تعداد کو محدود کیا گیا۔ 11ویں ترمیم پیش کی گئی لیکن منظور نہ ہوئی۔ 12ویں ترمیم 1991 میں پیش کی گئی۔ خصوصی عدالتوں کے قیام کا اختیار دیا گیا تاکہ سنگین جرائم کے مقدمات کا فیصلہ جلد کیا جا سکے۔ 13ویں ترمیم 1997 صدر کے اسمبلی تخلیق کرنے کے اختیارات کو ختم کیا گیا۔ 14ویں ترمیم 1997 اراکین پارلیمنٹ کے لیے پارٹی سے وفاداری لازمی قرار دی گئی تاکہ فلور کراسنگ کو روکا جا سکے۔ 15ویں ترمیم پیش کی گئی لیکن منظور نہ ہوئی۔ 1999 میں 16ویں ترمیم پیش کی گئی جس کے مطابق ملازمت علاقائی کوٹے کو مزید توسیع دی گئی۔ 17ویں ترمیم 2003 میں پیش کی گئی جس کے مطابق جنرل مشرف کے دور میں صدر کے اسمبلی تخلیق کرنے کے اختیارات بحال کیے گئے۔ صدر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا اختیار دیا گیا۔ 18ویں ترمیم 2010 میں پیش کی گئی۔ پارلیمانی نظام کو بحال کیا گیا۔ صدر کے اختیارات کو محدود کیا گیا۔ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی۔ NWP کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ 2011 میں 19ویں ترمیم ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن کے اختیارات اور طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی۔ 20ویں ترمیم 2012 میں کی گئی۔ عبوری حکومت کے قیام کا طریقہ کار طے کیا۔ الیکشن کمیشن کی آزادی کو یقینی بنایا گیا۔ 21ویں ترمیم دہشت گردی کے مقدمات کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی۔ 22ویں ترمیم 2016 میں الیکشن کمیشن ارکان کے تقرر کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی۔ 23ویں ترمیم 2017 میں فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کی توسیع کی گئی۔ 24ویں ترمیم 2017 مردم 2017 کے بعد انتخابی حلقوں کی نئی حد بندی کی گئی۔ 2018 میں 25ویں ترمیم کی گئی۔ پاٹا و پاک کے انتظام قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا۔ یہ ترامیم مختلف ادوار میں سیاسی، قانونی اور سماجی ضروریات کے تحت کی گئی۔ ان میں کچھ نے عوامی حقوق کو تحفظ دیا گیا جبکہ بعض کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، خاص طور پر صدارتی اختیارات اور فوجی عدالتوں سے متعلق ترامیم۔